بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 کی ترجمہ اور تفسیر کو میں تھوڑا آپ سے شیئر کروں گی۔ تو تفسیر کو سمجھنے کے لیے سادہ قرآن جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیں، پہلے ترجمے کو دیکھتے ہیں پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسول ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کی، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب والحکمت اور وہ سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت، ویعلمکم اور وہ سکھلاتا ہے تم کو ما لم تکونوا تعلمون جو نہیں تھے تم جانتے، فاذکرونی پس ذکر کرو میرا، اذکرکم میں ذکر کروں گا تمہارا، واشکرو اور شکر کرو لی میرے لیے، ولا تکفرون اور نہ تم کفر کرو۔ یا ایہا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، استعینو مدد چاہو، بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن واسطے اس کے جو، یقتلو جو قتل کیا جائے، مارا جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور لیکن نہیں تم سمجھتے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ آزمائیں گے ہم تم کو، بِشَيْءٍ ساتھ ایک چیز کے، من الخوفی خوف میں سے، والجوعی اور بھوک میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور کمی مالوں کی، والأنفسی اور نفسوں کی، والثمرات اور پھلوں کی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں دیکھیں کہ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرے کی کیا حالت تھی، ٹھیک ہے، کتنا جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے وہ۔ عورت اگر بیوہ ہو جاتی تو اگر اس کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس کو اس کے ساتھ ہی مار دیا جاتا، اور جائیدادیں جو تھی وہ ہڑپ کر لی جاتی، عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، یتیموں کا مال کھا لیا جاتا، یتیموں کو بھی کوئی حصہ نہ دیا جاتا، اور اگر جنگیں ہوتی تو وہ کتنے کتنے سال جاری رہتی، ٹھیک ہے، اور عورت کا کوئی مقام نہیں تھا ان کے عرب معاشرے میں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی کو مبعوث فرمایا اور نبی نے آ کے معاشرے کی حالت ہی بدل دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عرب کے لوگوں کو آج ذرا تھوڑا امیجن کریں کہ وہ کتنے مہمان نواز ہیں، کتنے ہر سال کتنے عمرہ کرنے والے اور حاجی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور وہ کس حد تک ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد کہ وہ ویل سویلائزڈ بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تہذیب یافتہ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ویل مینرڈ بھی بنے ہوئے ہیں، اور فائنینشلی بھی بڑے اسٹرانگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جب تم میں سے میں نے تمہارے میں سے ہی، عرب میں سے ہی رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا، تمہیں پاک کرتا۔ اب دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیتیں تلاوت کر کر کے دکھائیں صحابہ کرام کو، اور پھر پاک بھی کیا، شرک کی گندگیوں سے پاک کیا، دلوں میں سے حسد، نفرت، بغض سب کچھ نکالا، اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، ٹھیک ہے۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ حکمت جو ہے وہ صحابہ کرام کو سکھائی کہ کس معاملے میں کس طرح چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم پہلے نہیں جانتے تھے، اور اب بہت اہم آیت چل رہی ہے آگے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ہمارا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِي اور شکر کرو میرے لیے، وَلَا تَكْفُرُونَ اور نہ تم کفر کرو، اور تم شکر کرو۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، فروٹس میں ورائٹی دیکھ لیں، ویجیٹیبلز میں ورائٹی دیکھ لیں، زمین کو کس طرح ہموار بنایا، آسمان کو کس طرح چھت بنایا ہمارے لیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ زمین کتنا کچھ گرو کرتی ہے، ہم چیزیں گن نہیں سکتے،
ٹھیک ہے، اس میں نباتات بھی ہے، معدنیات بھی ہے، طرح طرح کے پھل بھی ہیں، پودے بھی ہیں، جڑی بوٹیاں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کفر نہ کرو، شکر کرو جو صلاحیتیں میں نے تمہیں دیں۔ اب ہم نے اپنے باڈی پارٹس کو دیکھتے ہیں تو کچھ پارٹس تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، سین پارٹس، ٹھیک ہے، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، دل، کان جو ہے یہ بنایا، ناک، تو لیکن کچھ پارٹس ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور اندر کتنا اہم فنکشن جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چیزیں رب تعالیٰ نے بنائی اور ہمیں صلاحیتیں بھی دی، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سب سے بڑی بات بولنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم میرا ذکر کرو۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ اب دیکھیں ہم دنیاوی کاموں میں بھی بہت زیادہ بزی رہتے ہیں، کچن ہے، گھر کی صفائی ہے، تو لیکن ہم اگر اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں تو اس سے اچھی بات تو کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، عمل ہو جائے گا ایک آیت پر۔ پھر آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اہم حکم دینا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ایمان والوں کو پکارتے ہیں، ایمان کا حوالہ دے کر، ٹھیک ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، کون سا مسلمان ایسا ہے جس کی پرفیکٹ لائف ہو؟ ہر بندے کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور ہر بندے کی زندگی میں آزمائشیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان آزمائشوں پہ پورا بھی اترنا ہے، ان آزمائشوں کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہے، برداشت بھی کرنا ہے۔ تو پھر مدد کیسے مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ صبر سے۔ پہلے صبر کریں، والصلاۃ، پھر نماز، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے آپ کو ہر ایک کو زندگی میں صبر ضرور کرنا پڑتا ہے، کبھی والدین کی وفات پر، کبھی فائنینشلی، کبھی پڑھائی لکھائی کے لحاظ سے، کبھی گھریلو مسائل کے لحاظ سے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر موقع پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہی، ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور نہ تم کو ہو اس کو جو کہ مارا جائے اللہ کی راہ میں مردہ، یعنی کہ شہیدوں کو تم مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب حدیث میں ہے کہ شہیدوں کی جو روحیں ہوتی ہیں نا، وہ جنت میں پھرتی رہتی ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے سبز قندیلوں پر قیام کرتی ہیں۔ پہلے پھرتی رہتی ہیں، اڑتی رہتی ہیں، پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ ان کو وہاں پہ رزق دیتے ہیں، صحیح۔ تو اس لیے شہیدوں کو مردہ اموات نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ دیکھیں نا آپ کہ اب مہنگائی اتنی ہے تو کبھی پھلوں میں کمی ہے، ہم پھل خرید نہیں سکتے، کبھی بھوک ہے یعنی کہ تنگی ہے، اتنے ہمارے ایکسپینسز ہیں اور ہمارے فائنینسز اتنے ہیں کوئی نہیں، تو وہاں پہ بھی ہم صبر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پھر اس چیز میں صبر کرتا ہے تو پھر خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے پتہ نہیں کیا اجر رکھا ہوا ہے، جو کہ ہمیں مرنے کے بعد ہی ملنا ہے، صحیح۔ تو اسی نیت سے ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش ضرور کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی ہم قرآن کا علم سیکھنے لگتے ہیں یا سکھانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آزماتے ہیں کہ کیا یہ بندہ میرے اس علم کے قابل ہے، میری اس کتاب کو پکڑنے کے قابل ہے۔ تو آپ میں سے جو کوئی بھی شخص سن رہا ہے اس تفسیر کو، تو وہ ذہن میں رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں اتنی بڑی کتاب دیں گے تو وہ آپ کو آزمائیں گے ضرور کہ کیا یہ میری کتاب پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے یا ذرا ذرا سے مسائل پہ سب سے پہلے اس کو ہی چھوڑتا ہے۔ اور یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے قرآن کو سیکنڈری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمیں اس قابل نہ بنائے اللہ کہ ہم ایسا کریں۔ تو اسٹوڈنٹس کو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ قرآن کو فرسٹ اینڈ فارموسٹ پہ ہی رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ہو گئی 155 کی تفسیر۔ آگے انشاءاللہ 156 کی تفسیر میں دوسری وائس میں کروں گی، اوکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہنور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔